سپورٹ کریں گے نا. میں تھوڑا سا پڑھ دوں گا ایک. سر پلاٹ تو آپ نے بھی لیا. غوث علی شاہ جب وزیر اعلیٰ تھے جی اسی ساتھ پر یہ ساتھ ہی پہ اس سے آگے جہاں سے میں نے ختم کیا اس سے آگے. سر پلاٹ تو آپ نے بھی لیا. غوث علی شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے سندھ کے, آپ ان کو ایک درخواست لکھی کہ آپ کو کراچی میں آنا جانا رہتا ہے اور کراچی میں آپ کے پاس رہائش نہیں ہے, تو اس درخواست پر غوث علی شاہ صاحب نے آپ کو ایک پلاٹ دیا جو بعد میں آپ نے فروخت کر دیا. تو پلاٹ آپ نے بھی سر لیا. نسیم حسن شاہ غوث علی شاہ نے تو نہیں دیا میرے خیال میں, یعنی اس زمانے میں تمام جج صاحبان یا دیگر حضرات کو بھی گورنمنٹ سے پلاٹ گورنمنٹ اپلائی کرتے تھے تو انہیں پلاٹ مل جاتا تھا, کیونکہ کراچی میں ہمارا آنا جانا رہتا تھا. میں چاہتا تھا کہ وہاں ایک چھوٹا سا گھر بنا لیں تاکہ یہاں بھی ہماری رہائش کا بندوبست ہو جائے. تو اس سلسلے میں درخواست ضروری اور پلاٹ ملا جی. یہ ہے. اور آگے ایک جگہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, ایک جگہ جی یہ پیج 8 ہے جی. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ کیا یہ سر مڈل میں ہے اپنا پیج 8 پر افتخار, آپ سے اگر پوچھا جائے کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایسی کوئی مثال ہے کہ محض مشورے کی بنیاد پر کسی کو پھانسی دی گئی, جسٹس نسیم حسن شاہ. جی ہاں, میرے خیال میں یہ مشورہ تو نہیں تھا, اس میں تو وہ تھا کہ ان کا آرڈر تھا, یعنی سبارڈینیٹس کو کہ اس کو رضا قصوری کو ختم کر دیا جائے. لہذا مشورے کی بات اور ہوتی ہے, آرڈر کی بات اور ہوتی ہے. یہاں وہ جو کانسپریسی ہوا اس کا بھی وہ کہتا ہے کہ نو سی وہ تو آرڈر تھا سی, اٹ واز ناٹ مشورہ نہیں تھا, وہ آرڈر تھا سی. خصوصی صاحب یہ سی ایم اے نمبر 59 آف 2024 ایک فائل جی, سی ایم اے نمبر 59 آف 2024 اس میں جیو کی طرف سے یہ فائل کرا گیا ہے پورا ٹرانسکرپٹ. اس میں کلپ نمبر 4 جو ہے اس کو ذرا پڑھیں آپ, پیج نمبر 2 سے نکال دیں ذرا. کلپ نمبر 4 سی ایم اے نمبر 59 آف 2024. یہ جیو کے ڈرانا جواد ڈائریکٹر نیوز جیو نیوز نے فائل کرا ہے. اس میں کلپ نمبر وہ میرے پاس نہیں جی, وہ افتخار صاحب کا انٹرویو ہے. یہی جو آپ پڑھ رہے ہیں وہی ہے جی. یہ اس سے ڈفرینٹ ہے تھوڑا. یہ نہیں, I think it should be the same. اس میں آپ لاسٹ لائن سے پڑھیں, کلپ نمبر 4 جو ہے اس کی لاسٹ لائن پڑھیں. پیج نمبر اس میں پیجنگ نہیں ہوئی بھی ہے, کلپ نمبر 4 ہے اس میں. پتہ نہیں جیو کا ہی ہے. یہ آپ پڑھ لیں, آپ پیج 10 پہ آ جائیں. پیج 10 پہ, پیج 10 پر آ جاؤں. سن لو پیج 10 پہ, اس میں تو ہے ہی. آپ پیج 10 پہ کم ٹو دا لاسٹ. یہ نہیں اس میں آخری سوال. یہ آخری سوال سے مولوی مشتاق صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. مولوی مشتاق صاحب کو ذوالفقار بھٹو نے یہ کہا, اس کے بعد سے پڑھیں ذرا, نیکسٹ پیج بھی امپورٹنٹ ہے. یہ 10 کون سا ہے جی؟ اپنا پیج آف دی ٹرانسکرپٹ آف جسٹس ڈاکٹر نسیم حسن شاہ, وہی نمبر 10. یہ تو ہے افتخار, ان کے خیال کی بات نہیں کر رہا میں سر, آپ سے رائے لے رہا ہوں. یہ سوال جی ہاں, وہ میرے خیال میں مولوی صاحب کی زیادتی تھی, کیونکہ وہ بہت ہی یعنی زبردست آدمی تھے اور بھٹو کے دشمن تھے, اور ان کو چاہیے تھا کہ اس کیس میں نہ بیٹھتے تو بہتر تھا. اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آ جائیے آپ. یہ پیج 8 ہے جی ہماری, 8 کا لاسٹ لائن ہے. پیج 8 کی لاسٹ لائن سے پڑھنا شروع کر لیں. پیج 8 کی جی لاسٹ لائن جو یہ بھی پڑھا جج صاحب. اس نے بولڈ بھی کیا میرے بانی صاحب.
حسین کی میں بات کر رہا ہوں. مولوی صاحب کو ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کہا. نسیم حسن شاہ: جی ہاں، میرے خیال میں مولوی صاحب کی زیادتی تھی کیونکہ وہ بہت ہی زبردست آدمی تھے اور بھٹو کے دشمن تھے. ان کو چاہیے تھا کہ اس پر تو اس کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. اس کے نیکسٹ پیج پہ آ جائیں. جی جی پڑھیے اب سوال. سر آپ نے ایک جگہ اپنی رائے میں کا اظہار کیا ہے. سر آپ نے ایک جگہ اپنی رائے کا اظہار کیا. آپ نے کہا کہ بھٹو کیس کی سماعت کے دوران میری یعنی آپ کی ذاتی رائے تھی کہ بھٹو کی سزا میں کمی ہو سکتی ہے. نسیم حسن شاہ: جی افتخار، اس سلسلے میں ان کا کیس بڑا مضبوط تھا. نسیم حسن شاہ: بالکل، ہاں بالکل. میں نے بھٹو کے وکیل یا سے پوچھا کیا وہ موت کی سزا میں کمی کے بارے میں دلائل دینا چاہتے ہیں تو انہوں نے انکار کر دیا. نسیم حسن شاہ: ٹھیک. اور بھی پڑھوں سر؟ اچھا. افتخار: تو صاحب جج صاحب، جب آپ کنونس تھے تو جب آپ فیصلہ دے رہے تھے تو ڈسینٹنگ نوٹ نہیں کہ آپ ان کو لکھنا چاہیے تھا کہ اس حد تک سزا دی جائے. نسیم حسن شاہ: جی ہاں، ہو سکتا تھا، مگر جب ان کا وکیل ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے سزا کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ایکویٹل چاہیے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو یعنی جو وہ آگے پتہ نہیں غائب ہو گیا. بھٹو: افتخار سر آپ بھی ڈسینٹنگ تو دے سکتے تھے. نسیم: دے تو سکتا تھا، مگر یعنی میرے خیال میں کچھ تھوڑی سی ہماری بھی کمزوری ہے اور کچھ اس کی یا کی بھی تھی یعنی ضد اس نے ہمیں ایک قسم کا ناراض کر دیا. افتخار احمد: اچھا، یا بختار نے آپ کو ناراض کر دیا، لیکن سر آپ تو خود تسلیم کرتے ہیں کہ بھٹو کو یہ ملنا چاہیے تھا، بینیفٹ ڈاؤٹ ملنا چاہیے تھا. نسیم اچھا: جی ہاں. تو اب اسی طرح چلتا جا رہا ہے. جی یہ جو دو اب اس کا تو میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ لیٹس سے پرزیوم دیٹ ہی واز بائسڈ. So he was one among the five judges, one among the five, and he was not the boss. وہ سمجھ گئے. He was not the boss. He had one vote. ایک سوال بتائیے. یہ جو 2 یا 3 لوگ جنہوں نے ایکچولی ٹریگر پل کی، they were posted at لاہور اور they went to لاہور. ان کا جی جو ہے جہاں جائے وقوع ہے، یعنی جو ایف ایس ایف کے جو 2 ملازمین تھے وہاں ہی پوسٹڈ تھے یا گئے وہاں؟ جائے وقوع جو ہے اس سے کوئی 200 گز پر ایف ایس ایف نے کر لیا جہاں یہ دیور لیونگ تھی. آن دا ٹرائل کچھ آیا؟ were they already posted there or were they sent from اسلام آباد یا پنڈی to go there and do this act? Have you understood what I'm asking? ہاں میں سمجھ گیا جی. یہ اصل میں میرے پاس اسلام آباد میں بھی ہوا پہلے. اس کا نہیں ریکارڈ پہ کوئی چیز آئی ہے کہ یہ جو 2 یا 3 صوفی اور باقی ارشد اور افتخار یہ وہیں تعینات تھے لاہور میں، ان کی پوسٹنگ تھی یا ان کو بھیجا گیا یہاں سے جاؤ یہ کر کے آؤ؟ یہ کچھ ریکارڈ پہ آئی ہے؟ ریکارڈ پر اتنا ہے کہ دیور ایک وہاں ایف ایس ایف نے ایک ریسٹ ہاؤس لیا ہوا تھا جائے وقوع سے قریب ہی، تو وہاں دیور لاجنگ. یہ بات نہیں آئی. دوسرا سوال یہ آتا ہے کہ آپ جو پروسیکیوشن کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ یہ پلاننگ اور کنسپیرسی تھی. کریکٹ؟ جا. Now the target is you, correct? جا. This is the case of the prosecution. That's precisely the case. Now either it is a case of bad planning or conspiracy that they would choose a time when there were 2 ladies and 2 people and another person in the car, as opposed to, God forbid, find you alone at some other place. I mean, ایک تو ہوتا ہے نا random on the spur of the moment crime, you take out a gun, you shoot somebody or vice versa. Another is a planned thing, I'll see, watch him, what his movements are. And now the car is full of
There are two ladies at the back and two gentlemen in front, and you are the intended target. So is the planning so bad that they could not find a time when you would be alone? Well, that is for them to decide. But the question is کہ انہوں نے جو یہ جو گھر تھا it was on the main road. Let's put it this way. اگر آپ وہ سائٹ پلان دیکھیں تو they were more close to you than your late father. Yeah. So تھوڑا سا وہ you the intended target اور دیکھیں یہ مثلا راؤنڈ اباؤٹ ہے. آپ وہ دیکھ لیں جہاں پہ اسیلنٹس تھے اور آپ کی گاڑی جب آ رہی تھی سو یو ور ڈائریکٹلی آپ بالکل سامنے تھے نا. میں بتا رہا ہوں آپ گھر بھی تو جاتے ہوں گے نا, دفتر بھی جاتے ہوں گے, تو ایسے موقع پہ کیوں چنے جب گاڑی میں اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, غلط آدمی کو مار دیں, سب کو مار دیں, ٹارگیٹ تو آپ تھے نا. تو وہ انہوں نے یہ ایسا وقت چنتا ہے کہ صرف آپ کا تو نیچرلی انہوں نے ساری آپ کی موومنٹ دیکھ لی ہوں گی نا, آپ اتنے وقت دفتر جاتے اتنے وقت گھر آتے ہیں, تو ایسا کوئی چن لیتے جب آپ اکیلے میں ہوتے. یہ I know it's a speculative question, but it's a question which occurs to me. Since it's conspiracy. میں ایکسپلین کرتا ہوں سر کہ یہ جو گھر ہے یہاں شادی تھی اور وہاں قوالی تھی. رات کو 12 بجے انہوں نے دیکھا نا گاڑی میں دو خواتین بھی بیٹھی, ان کو نہیں پتا سی تھی, ان کو کیا پتا سی تھی بیٹھی ہوئی کہ نہیں بیٹھی. ان کو تو یہ پتا کہ میرا قصور ہی اٹینڈ کر رہا ہے یہ اپنا شادی کی سی. تو وہ جو ہے یوں جب گاڑی گئی ہے پہلا فائر آیا ہے وہ میری کار کے بیونٹ پر لگا ہے, جس سے کہ پھر وہ اچھا ایک دوسرا سوال اٹھتا ہے, پھر وہ آ کے لوگوں نے دیکھا کس کو آپ نے مارا. اب سمجھے نا منہ پہ رومال باندھ لیتے اور آ کے دیکھتے رپورٹ دینا. اب سنیے نا قصوری صاحب سے سنیے نا, اب دیکھیں ایک کام دیا گیا نا کہ یہ کرنا ہے. اب ہم مفروضوں میں جا رہے ہیں تو گولی ایک لگی ہے صرف, سب کو صرف ایک گولی. ایک تو ہوتا ہے نا چھنی کر دی گاڑی, وہ تو الگ بات ہے, چھنی کی ہوئی تھی نا گاڑی, مگر گاڑی کے اندر صرف ایک شخص کو لگی, آپ کے والد صاحب کو سر میں ایک گولی. میری گاڑی کا جو سیٹ کا گٹ اس کے اندر 4-5 گولیاں لوئی تھی, تھوڑی سی اوپر ہوتی ہے مجھے بھی لگتی تھی. نہیں وہ ویریفائی کرنے آتے نا, آپ کے پاس تو کوئی اسلحہ نہیں تھا کہ آپ جوابی فائر کر دیتے ان پہ, تو آ کے ویریفائی کرتے. میری زندگی میں نے آج تک اسلحہ کبھی کری نہیں کیا, اور نہ میں کوئی کارڈ لے کے چلتا ہوں. میں اللہ کے پر بھروسہ کرنے والا بندہ ہوں. سوال تو سن لیجیے نا, رات کا وقت ہے, وہ آ کے ویریفائی, بھائی باس کو جا کے رپورٹ دینا ہے نا کہ ہم نے کر دیا آپ کا کام, تو وہ جا کے دیکھیں گے نہیں ہاں کام ہو گیا ہے نہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ مس کر دیا ہوتا تو پھر کام پورا کر کے رپورٹ دیتے نا. مجھے ذرا سا ہیومن نیچر ایک ہوتی ہے نا چیز, کسی کو کوئی کام دے گا یار اس کو ختم کرنا ہے, تو وہ جا کے دیکھے گا, نہیں تو وہ خود ہی اس کو کہے گا تم کیسے نالائق آدمی ہو, کیسا تم نے کام کیا, ہاں بھائی ہاں میں نے کر دیا. تو یہ مجھے ذرا سا عجیب ہے کیونکہ رات کا وقت کوئی ہے نہیں, کوئی ڈر نہیں ان کو پکڑے جانے کا, آپ یو آر ناٹ آرمڈ, سو وونٹ دے وانٹ ٹو کنفرم کہ بھائی ہم نے کام بھی کر دیا یا نہیں. یہ مجھے ذرا سا عجیب سا لگ رہا ہے کنسپریسی, یا تو بہت نالائق, بات یہ ہے بہت نالائق لوگ. اس میں اسٹیٹمنٹ میں آتا ہے کہ اس نے اسی جو تھا مسعود محمود کو جب خبر ملی تو اس نے بڑا سنپ کیا کہ تم نے کیا ایسی جو ٹارگٹ تو تم نے مس کر دیا. یہی تو میں پوچھ رہا ہوں. تو جی اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ جو تھی لائٹس انہوں نے آف کی تھی, اسٹریٹ لائٹس تھی, انہوں نے پلان کیا تھا, اور یہ جو راؤنڈ اباؤٹ ہے جو آپ نے دیکھنا وہاں ہیج تھی, وہ ہیج کے پیچھے کھڑے ہوتے. یقیناً اور لوگ بھی جا رہے ہوں گے نا غلط گاڑی پہ. رات کو 11:15 بجے کا رات کا ٹائم ہے جی, دن کا ٹائم تھوڑی ہوتی تھی رات. یہ جگہ آپ کے گھر سے کتنی دور تھی جی؟ یہ جگہ آپ کے گھر سے کتنی دور ہے؟ میرے گھر سے 4-5 میل دور. وی لیو ان ماڈل ٹاؤن, اور یہ تھی شاہ جمال راؤنڈ اباؤٹ. اوکے جی دیکھیں, جہاں اگر انہوں نے پلان کیا تھا کہ وہ ادھر آپ کو اٹیک کریں گے تو وہاں سے آپ کو فالو کیا ہوگا جب آپ اس گھر سے نکلے شادی والے, اور ان کو یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ کون سے سائٹ پہ بیٹھے, تو ایسے بلائنڈلی انہوں نے فائر نہیں کر دیا. میرا ٹیلی فون ان کو یہ بھی پتا تھا کہ کتنے لوگ گاڑی میں سوار ہیں. میرا ٹیلی فون ریگولرلی ٹیپ ہوتا تھا, وہ یہ بیچ میں آ گیا ہوا ہے, جب ٹیپ ہوتا تھا اینڈ ٹیپنگ سے انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے ایک فنکشن اٹینڈ کرنے جانا ہے تھی, سو دے پلان تھی. اور اس میں جو تھا وہ جو تین جو وہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک اسٹریٹ
ایک درمیان میں اور ایک پیچھے اسی. اور فارچونیٹلی جو پہلا جو بس لگا ہے وہ میرا بیونر پہ لگا, اس سے میری پیچھے کی لائٹیں جو تھیں نا آف ہو گئی, کیونکہ وہ جو میری تاریں تھیں وہ ڈیمیج ہو گئیں. اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا کرم تھا, جو پیچھے فائر کرتے رہے تو اندھیرا تھا, سے دے couldn't find out my car تھی. تو ان کو جو لگی ہے وہ یہاں سے لگی ہے. How old was your father when he was killed? 72. And how old were you then? I was about 36. Your mother and your aunt were at the back. At the back تھی. اب چیز یہ ہے وہ یہ جب گاڑی جو ہے ایسے ایسے جا رہی ہے, اس میں نے 180 ڈگری کراس کر کے سیدھا آگے جانا ہے اپنا شاہ جمال کی طرف. تو یہ پہلا جو فائر ہوا ہے وہ نہیں لگا اسی, وہ گاڑی کو لگا. اور جب فائر ہوا تو میرے والد کو تو پہلی دفعہ یہ سارا تھا, تو ان کے میری ابھی تک میرے ریکارڈڈ ان کی وائس, ان کے 2 دفعہ ان کی آواز نکلی, یا اللہ خیر یا اللہ خیر. سو آئی نیو کہ میرے پتہ اٹیک ہوتے رہتے تھے, تو میں نے اپنا ہیڈ نیچے سر کر لیا اور میں گاڑی چلاتا رہا, کیونکہ اگر میں گاڑی روکتا ہوں تو آئی ووڈ ہیو بین کلڈ لائک اے سٹنگ ڈک اسی. تو پھر جب یہاں آیا ہوں تو یہ فائر جو ہے وہ نکلا ہے میری والدہ کی جدھر بیٹھی ہوئی تھی میرے پیچھے, اس کی کھڑکی سے, اور کھڑکی سے اینگل بن کے نا. یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے نا, قتل تو ہوا ہے. اب ایک اور سوال اٹھتا ہے جو مجھے ایک سوال کا جواب نہیں مل پایا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سے ان کی دوستی تھی, اپروور کی. کس کی؟ وہ قصور کے, وہ بھی قصور کے تھے. اپنا مسعود محمود. جی دیکھیں ان کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ کے وہ دوست تھے قصور دونوں. ان کے والد کی میرے والد سے دوستی, میرا والد تو بڑا اسی. نہیں, ابھی ہم سوال پہ آ رہے ہیں. تو جب یہ کیسا دوست تھا جس نے آپ کو بتایا نہیں کہ بھئی آپ پہ حملہ ہونے والا ہے, خیال کرنا. وہ تو دوست تھا نا, وہ کہہ رہا ہے. یا تو آپ اس کو جرا کرتے کہ تم میرے دوست کب ہو, تم جھوٹ بول رہے ہو, جھوٹ دوست نہیں ہو. نیچرل دیکھیں ایک چیزیں ہوتی ہے نا, نیچرل ججز سی the natural cause of things. If somebody tells me I'm going to kill somebody or my friend, so I will inform him if nothing else. میں بتاتا ہوں جی کو میرے باپ کا, میرے والد جو تھے, he was the only person in the undivided Punjab. Why did he not tell you this friend of yours? میں ختم کر لوں جی. نہیں, آپ دیکھیں آپ کہیں اور جائیں گے. My father was the only man in the entire undivided Punjab who had a section 30 powers as a honorary magistrate. کہ آپ اسی شہر کے رئیس اعظم بھی ہیں اور وہیں آپ کو 7 سال دینے کے اختیارات بھی ہیں. ہماری حویلی میں کورٹ روم, اپنا ججز کا, ہمارے گاؤں کے اندر سب جیل بنی ہوئی ساری. تو میرا فادر جو تھے وہ تو ہی ہیڈ ایجوکیشن ابراڈ ان انگلینڈ, اسکولنگ بھی وہیں کی ہوئی تھی, تو وہ تو کسی لوکل لوگوں سے ملتے ہی نہیں تھے, بیکاز ہی واز اے جج. مسعود محمود صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کے دوست تھے. کون؟ مسعود محمود. میرے دوست کیسے ہو سکتا ہے جی؟ آپ نے بیان میں غلط بات کی انہوں نے. غلط بات میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں تو آپ نے جرا نہیں کی اس پہ. بات یہ کہ میں تو آئی ایم اے پالیٹیشین اور میرا تو وہ ہی واز اے پولیس آفیسر, اور وہ جب پولیس ڈی جی. دیکھیے پھر اگر یہ بات ہو نا, پھر اس کی ویراسٹی کو اٹیک ہوتا ہے. اگر تو آپ کہہ رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. But it doesn't matter whatever he says, it doesn't matter. Does matter. It matters very much. کیونکہ I do not know what prevailed with the special prosecutor, اس نے کیوں نہیں سوال کیا, لیکن ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا. They are sheikhs from Qasur. آپ نہیں جانتے, آپ ان کو جانتے ہی نہیں تھے. We have been the rulers of Qasur for over 200 years. قصور کے جتنے در دیوار سب میرے بزرگوں کے نام پر ہیں. مسعود محمود صاحب کو آپ جانتے تھے ایز اے never knew him. انہوں نے اپنے طور پہ بنا دی اسٹوری. Never knew him. چلیں جی, اینی تھنگ ایلس؟ میں نے آپ کا یہ سارا نوٹ پڑھ لیا جب آپ بات کر رہے تھے. all of it. چیز یہ ہے جی کہ یہ جو میں نے آپ کو کتاب ایک بھیجی ہے, دی ہے, میں دیکھ رہا تھا اس کو. تو یہ میں تھوڑا بتا دوں, بیکاز دے سیڈ I was a non-entity.
And see, no. You were an entity. no, but that's the point of view, non-entity. نہیں یہ ہم نے نہیں سنی بات، اور اگر سنی اب کان سے نکال دی. تو یہ کتاب میں جو تصویریں ہیں اس میں ایک قصوری صاحب آپ کی کتاب پہ قصوری صاحب آپ کی کتاب کے حوالے سے ایک سوال ہے، یہ جو ایف آئی آر درج ہوئی یہ آپ کی مرضی سے ہوئی؟ میں نے کی آپ کے ریٹن اپلیکیشن پہ ہوئی؟ میری فرض بیان آپ کے ہاں فرنٹیئر میں اس کو مراسلہ کہتے ہیں، ہمارے ہاں فرض بیان پنجاب میں کہتے ہیں. فرد بیان آپ کے طرف سے ہوئی اور بڑی مشکل سے ہوئی، تو آپ نے لکھا ہے بڑی تگ و دو کے بعد. جی بڑی تگ و دو کے بعد. اس میں آپ نے بھٹو کا ذکر نہیں کیا جی، اس میں آپ نے بھٹو کے ذکر نہیں میں نے کیا کہ یاد رہے. نہیں، ایف آئی آر میں جو فرد بیان آپ نے درج کی وہی ایف آئی آر میں آئی، اس میں بھٹو کا ذکر نہیں ہے. نہیں، بھٹو کا ذکر ہے جی، یہ میرے سامنے آپ بتائیں. نہیں اینڈ پر ہے. اینڈ پر ہے. لیکن اس میں آپ نے الج نہیں کیا کہ بھٹو نے مروایا ہے، کہ یاد میں نے رہے بتایا کہ یہ میری پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، میں اپوز کرتا ہوں، اور یاد رہے کہ بھٹو نے اسی اپنا اسمبلی میں کہا کہ یہ میرے لیے ہی از این ایبسولوٹ پوائزن اینڈ آئی وی کین ناٹ ٹالریٹ. اس کا ذکر کیا میں نے. اس کا بس ذکر ہی کیا، یہ بھی الج نہیں کیا کہ اس نے مجھے مروایا ہے، یہ بھی الج نہیں کیا. لیکن چلیے چھوڑی اس بات ایکچولی دیٹ انفرنس کیا ہے، انفرنس کیا ہے، فیصلہ ہو انفرنس گیا کیا ہے کہ مجھے میرے پر اٹیک ہوتے رہے، اور یہ بھٹو کے ساتھ میرا یہ تعلق ہے. جی اب پیج نمبر 30 یہ سر اس میں میں نے تصویریں دیکھی ہیں، ضرور دیکھی ہے. اس میں کتاب کے اندر ایک آپ کے والد کی بھی تصویر ہے، یہ ایٹ پیج 466. قصوری صاحب کی کتاب اس میں یہ میرے نانا کے گھر پر آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس ہو رہا ہے، اور اس میں فرنٹ میں کھڑے ہوئے ہیں اپنا خواجہ نادم الدین، نوابزادہ نیاقت علی خان، بیگم محمد علی جوہر، میرے نانا نواب محمد اسماعیل خان. یہ ان کے نواب اسماعیل خان کے گھر پر میٹنگ ہو رہی. قائد اعظم اپنا راجہ صاحب محمود آباد، سر چھتاری احمد سعید خان چھتاری، اینڈ قاضی عیسیٰ. نہیں وہ تو حسین امام ہے. جی حسین امام ہے. نہیں آپ کے والد بیٹھ کھڑے ہوئے تھے. نہیں وہ تو آخر میں ان سے پہلے. اینڈ نہیں یہ وہ امام نہیں ہے، یہ ہے نواب احمد سعید خان چھتاری. ہی واز دی فرسٹ گورنر آف یو پی ان انڈیا. قصوری صاحب آپ اپنے قصوری صاحب ذرا توجہ دیں گے اس طرف. آپ اپنے بک کے صفحہ نمبر 309 پہ آ جائیں. آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 309. جلدی پڑھ دیجیے. جلدی پڑھ لیتی. آپ کی پولیس والوں سے کنورسیشن ہو رہی ہے. جی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نامزد پرچہ صرف اور صرف ذوالفقار علی بھٹو، گلشاہ نواز بھٹو، سگنا لاڑکانہ کے خلاف درج کروا رہا ہوں. آپ پرچہ درج کر سکتے ہیں تو کیجئے، نہیں تو میں ہائی کورٹ جاؤں گا. ہاں یہ میں نے کہا. یہ جب ایسا جو آیا، لیکن آپ نے جو فرد بیان خود لکھا اپنے ہمسائے کے ذریعے لکھوایا آپ نے. ہمسائے کے ذریعے. اس ہمسائے کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ مجھے بھٹو نے قتل کیا. آپ نے کہا چونکہ میں تقریر کر رہا ہوں. بس اتنی سی بات. دیکھیں بات یہ ہے کہ these things will open up in the investigation, but میں نے موٹیو رکھ دیا کہ اس کرائم کا موٹیو کیا ہو سکتا ہے، اینڈ اس میں بھٹو کا ذکر کیا. جب میں نے بھٹو کا نام لیا تو وہ جو ایسے تھا اس کے ہاتھ سے ایسے قلم کی جی جناب ایسے گر گئی. تو پھر میں نے ریپیٹ کیا. پھر میں نے کہا دیکھو میں نہ فارسی میں بول رہا ہوں نہ فرینچ میں بول رہا ہوں، سمپل بول. تو پھر وہ گیا چلا اپنا. تو پھر ایس ایس پی اینڈ ڈی آئی جی دونوں آ گئے. تو آپ کا ہمسایہ جس نے فرد بیان لکھا تھا وہ پیش ہوا گواہی میں؟ جی جو ہمسایہ تھا جس نے آپ کا فرد بیان لکھا وہ گواہی میں پیش ہوا تھا؟ نہیں وہی انٹرفیئر تھی. تو پھر چیز یہ ہے جی کہ یہ کوئی ایسے پرائم منسٹر کا نام دینا کوئی مذاق نہیں ہے. ابھی دیکھا نا عمران خان چہرہ چیختا رہ گیا کہ میری ایف آئی آر نہیں لیتا، حالانکہ ان کی پنجاب کی گورنمنٹ تھی، اینڈ بھٹو واز سٹنگ پرائم منسٹر آف دی کنٹری، اور میں نے ان کا نام دلوایا. اور مجھے یاد ہے کہ جب بھٹو نے 4 دن ایڈریس کیا سپریم کورٹ کو، اور سپریم کورٹ نے ٹائم بھی کمیوٹ کیا، اس کا ٹائم واز 12 hours.
12 hours he addressed the Supreme Court. At the end he said कि I'm more than satisfied. तो उसमें जब उसने ये कहना शुरू किया कि ये सियासी केस है, ये इंटरनेशनल केस है, ये फलां केस है, तो मिस्टर जस्टिस अनवार हक ने he protruded his neck on the desk, see, and he said, Mr. Bhutto, tell us कि we have rightly understood. So we have understood from your argument. आपने अपनी किताब जो है इसमें सफा नंबर 333 मैं जरा इसको खत्म कर लूँ, जब वो सिलसिला टूट जाता है सारा उसी, तो उसमें उसने अपना चीफ जस्टिस ने कहा कि हैव वी अंडरस्टूड योर स्टेटमेंट कि आप जब अहमद रजा कसूरी पर्चा लिखवा रहा था तो उस वक्त जो है ज़ियाउल हक इनकॉग्निटो शलवार कमीज में आया और उसने कान में विस्पर किया कि मिस्टर कसूरी भुट्टो का नाम दे दो, उसी मैं 3 साल के बाद आ रहा हूँ, एंड कोर्ट में एक हंसी पड़ गई सी थी. उन्होंने कहा व्हाट आर यू सेइंग, यू वर फिजिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री व्हेन द केस वाज रजिस्टर्ड अगेंस्ट यू. सी देयर इज नो सच थिंग कि ये गवर्नमेंट का है, ये फ्रांक है, यू वर फिजिकली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. सी और वो पर्चा भी मैं बताता मैंने कैसे कराया. सी मैंने जब मेरे अपना न्यूरो सर्जन ने आके मुझे कहा कि कसूरी साहब नवाब साहब हैज पास्ड अवे, जुड़ाते हुए आपके पास आए तो डीआईजी एसएसपी दोनों बैठे थे, वहां एक डंडा पड़ा हुआ था. आई गॉट होल्ड ऑफ दैट स्टिक एंड आई गेव 2-3 शॉट्स ऑन द बॉटम ऑफ द एसएसपी हलाकू खान. आई सेड गेट लॉस्ट यू मर्डरर, गेट लॉस्ट. थी और वो जो भागा उसी, उसके बाद डीआईजी ने देखा एसएसपी की पिटाई हो गई तो डीआईजी भागा. आई लाइक ए साउथ अमेरिकन फुटबॉलर, आई गिव हिम अ किक ऑन हिज आर्स थी एंड ही वेंट रोलिंग थी. एंड Mr. Kasuri, when you say these things, ये ऐसे पर्चा नहीं हुआ. say all these things, on the one hand you say you are concerned, you worried by the wrath that you may face, and on the other hand you show all these acts of yours. So there seems to be a contradiction then. Either a person rightly so can be apprehensive that you is taking on the prime minister of a country, then all your other acts you say which don't seem to assist or coordinate with what you are saying. That's the problem. I can appreciate, you can say, oh, he was a powerful man, what could I do? But all these other things then you add and then you sort of undermine that very aspect of the case. Because you know you waited for 3 years for your private complaint. That's the problem. हम दोनों तरफ कैसे जाएं, ये मसला हो जाता है. सब देखने के मैं समझ गया हूँ, मगर आप हमारी भी दुश्वारी समझे ना. देखने के आपकी दुश्वारी मैं रिजॉल्व कर देता हूँ कि he was sitting as the prime minister. को मेरी किससे सुननी थी जी. अगर आप पुलिस वालों को डांट रहे हैं, उनको डंडा मार रहे हैं, सर आज खबर पहुंचेगी ना ऊपर. वो तो पुराने जमाने की बात बताई थी. आज के जमाने में कोई किसी को सिंबल नहीं देता, किसी को कुछ नहीं देता, कुछ सब कुछ हो रहा है. देखें ये सियासी बात न करें. अब इस बात को छोड़िए, आप बताइए कि चलिए भुट्टो जब चला गए उसके बाद आगे ज़ियाउल हक साहब आ गए, आपका केस चला गया वहाँ पे हाई कोर्ट में आपकी दरखास्त पे चला गया ना. जी वहाँ प्राइवेट कंप्लेंट भी पड़ी थी जी, आपकी प्राइवेट कंप्लेंट पड़ी थी. तो नुलाई केस के तहत पहले प्राइवेट कंप्लेंट को चलना चाहिए था, आपको पता है 66 सुप्रीम कोर्ट के तहत. तो व्हाई नॉट, जब एक केस को आप नीचे से उठा के ऊपर लेके जा रहे हैं और एक दूसरा केस वहीं पड़ा हुआ था, उसको उसके साथ क्यों नहीं साथ जोड़ा और उसको उस पर कार्रवाई क्यों नहीं शुरू की. उसका भी जवाब दिया उन्होंने जी कि उन्होंने कहा कि अगर डिफरेंट जो नूरुल्लाही केस का जिक्र जो आपका जेन में है ना, उसका तो जवाब दिया कि सिंस द अक्यूज्ड आर सेम and अपना prosecution story was also identical, so therefore we did not think it proper to open up the complaint case separate first and the police case later on. ये जवाब है कि एक सेटल प्रिंसिपल के खिलाफ एक बात लिख दी, इसीलिए तो कह रहे हैं कि इस जजमेंट को प्रेसिडेंट के तौर पे ना देखा जाए. बार बार यही तो पूछा जा रहा है कि क्यों देखा जाए कि पहले वाले लॉ को सामने रखे हुए उसको वैसे डिस्टिंग्विश कर दिया.
یہ دیکھا نا جی یہ دوسری نہیں وہ دیکھ لیا پڑھ لیا ہم نے بالکل وہ بالکل غلط ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ 66 سپریم کورٹ کے تحت نولائی کے کیس کے تحت پہلے کمپلینٹ کو چلنا چاہیے تھا. دوسری بات چلیے اب اگلی بات بتا دیجیے. واٹ اباؤٹ 374 جی 374 کے بارے میں بتائیے. جب 526 کے تحت یہ کیس ٹرانسفر ہو گیا ٹو دا ہائی کورٹ. Now ہائی کورٹ بیکم اے سیشن کورٹ. اس نے وہ پروسیجر اڈاپٹ کرنا ہے جو سیشن کورٹ کے پاس تھا. اب سیشن کورٹ کے پاس 374 کی ایک پروسیجر تھا کہ وہ اس کا ایک ریفرنس بنا کے وہ بھیجتا. اس کیس میں ریفرنس نہیں ہے. اس میں ریفرنس کہاں جانا تھا؟ جہاں بھی جانا تھا اس میں نہیں ہے. سیدھی وہ دیکھیے سن لیجیے میری بات سن لیں. آپ کے مقصد یہ ہے کہ ہائی کورٹ سن لی تھی اسے ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے تو سی آر پی سی کو بند کر دیں. بات 374 کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی ریفرنس افرمیٹو میں نہیں آئے گا اس وقت تک ایگزیکیوشن نہیں ہو سکتی. یہ ورڈنگ وہاں لکھی ہوئی ہے. اگر اس کیس میں کوئی ریفرنس تھا ہی نہیں اور نہ ہی کوئی ریفرنس کو افرم کیا گیا تو سزائے موت کیسے ہوگی؟ ایگزیکیوشن کیسے ہوگی؟ اس کا جواب It's a very relevant question and I answer. دوسری بینچ کو بھیج دیتے. I answer. See, the position is that particular provision is as by way of abundant precaution that since it's a question of life and death, the matter should go to High Court for confirmation. You see, in this case, High Court itself, decided the case. And وہ جو کہتے ہیں ہمیں اپیل کا چانس نہیں گیا اور اپیل گئی 185(2) کے تحت. You see, direct appeal, not leave to appeal. You see, so the position remains the same. You see, when the High Court فیصلہ کرے گا, High Court کا ریفرنس کہاں جائے گا جہاں چیف جسٹس بیٹھا ہوا ہے. You see, and high powered bench ہے, larger bench, not a. دیکھیں اگر یہ آپ کی بات صحیح ہوتی تو جن لوگوں نے قانون بنایا تھا 1898 میں اس میں ایک شک ڈال دیتے where the murder trial has been conducted. We're only now talking about murder trials. And reference اسی میں آتا ہے صرف conviction of death میں. Then there will be no need when the High Court itself has conducted the murder trial, then there will be no need for confirmation. یہ جملہ لکھ دیتے اس میں بات ختم ہو جاتی. آپ تو اسپیکولیشن پہ جا رہے ہیں نا. And the word shall has been used. تو شہر کا مطلب ہے کہ جنہوں نے قانون بنایا انہوں نے کبھی نہیں سوچا کہ ہائی کورٹ مرڈر کیسز بھی چلائے گی. دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ منظور ملک صاحب نے فرمایا کہ ہندوستان میں تو آج تک یہ ہوا ہی نہیں ہے. لیکن ہندوستان میں پرائم منسٹر نہیں نا تھا جی. اب آپ سن تو لینا پہلے. تو دیکھیں نا ہم قانون بنا رہے نا, ہم اوپینین دے رہے نا. کل کو اگر دوسرے مرڈر کیسز چلنے لگے, کیونکہ ایک بات جو سمجھ آتی ہے کہ رائٹ آف ایک اپیل چلی گئی, چلے وہ تو چھوڑے. دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ کنفرمیشن نہیں ہوا, وہ بھی ایک رائٹ ہے. اٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن سو لائٹلی بیکاز وین یو آر کنفرمنگ the High Court can ask for additional evidence to be taken. That's also a right. So it's not simply just take rubber stamp kar diya. So it could have gone to another bench. That's one possibility. Or it was never envisaged to begin with in the law of 1898 that a murder trial and a death sentence will ever be passed directly by the High Court. So this was an extraordinary element which no other case I'm aware of in Pakistan's history has happened this way. So then that right goes away. What happens to that right? پھر سیشن And جج without a سے conviction, confirmation, سیشن جج سے ہائی کورٹ جاتا ہے اور لارجر بینچ کے پاس جاتا ہے. تو ایک جج کے پاس چلا لیتے ہیں. ہاں, کس نے اپلیکیشن دی تھی فار کانسٹیٹیوشن آف دا لارجر بینچ؟ His position is my case was already transferred, my private complaint was already transferred in the High Court. And when the police challan came, naturally it would have looked very odd کہ پولیس چلان جائے سیشن جج کے پاس اور دوسرا جو ہے پرائیویٹ کمپلینٹ ہائی کورٹ میں. سو اٹ واز ٹرانسفر ٹو ہائی کورٹ اینڈ ہائی کورٹ میں وہ کلب ہو گئے اور کلب ہو گئے اور اس پر انہوں نے فیصلہ کر دیا. اور وہ نور الہی کیس کا جس میں اپنا سردار صاحب نے سوال کیا ہے اس کا بھی سپریم کورٹ نے اپنا جواب دے دیا. اینڈ ویری ایبل جج لائک شیخ انوار الحق, ہی واز اے فارمر ICS آفیسر, ہی واز ویری کمپٹنٹ پرسن تھی, تو اس کا بھی اس کا جواب دے دیا. اب چیز یہ ہے کہ
जो जहाँ तक ताल्लुक है ये रेफरेंस का, वो उस वक्त जो लॉ मेकर्स ने ये सोचा कि लाइफ एंड डेथ इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर, उसकी सिर्फ सेशन जज के फैसले पर उसको ना दीजिए अनलेस इट इज कंफर्म बाय द हाई कोर्ट। बट यहाँ तो हाई कोर्ट इस पहली दफा सुन रहा है। अब आपका ये कहना कि जी इससे पहले कोई केस नहीं आया, इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर का नाम भी तो किसी के केस में नहीं आया। इट्स द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द सब कॉन्टिनेंट ए प्राइम मिनिस्टर वाज बीइंग ट्राइड बाय द कोर्ट। आपका कहने का मतलब है कि ये कानून आम लोगों के लिए और है और प्राइम मिनिस्टर के लिए और। आम की खास नहीं बात ही, दिस वाज माय फियर। आपके जज्बात अपनी जगह पे हैं, कानून सबके एक है। ये नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर के वक्त रास्ते को चेंज कर दिया। आई विश जो आप कह रहे हो अल्लाह करे हो जाए, लेकिन वही तो नजर नहीं आता सीधी। 5 मेंबर बेंच को बनाया गया था। यहाँ रोज जो फैसले होते हैं उसमें भी ये जो आप कह रहे हैं वो बातें नहीं होती हैं। अच्छा, अब देखिए 375 भी है सेक्शन, कहता है इफ व्हेन सच प्रोसीडिंग्स आर सबमिटेड द हाई कोर्ट थिंक्स दैट अ फर्दर इंक्वायरी शुड बी मेड और additional evidence taken upon any point bearing upon the guilt or innocence of the convicted person, it may make such inquiry or take such evidence itself. So it's not just a rubber stamp कि एक procedure requirement है, चलो ठप्पा लग गया, confirmation हो गया। तो ये 375 में सोचने वाली बात है। सर प्रोवाइडेड केस कैसा हो, प्रोवाइडेड द केस नहीं, अब आपसे इस केस को छोड़ दीजिए। Can I ask you as a senior counsel, forget this case for the time being. Forget this, because precedent, bad precedent, maybe you think the judgment is correct. Let's talk about precedent. So what happens to confirmation? Forget your case. I'm asking you as a senior counsel, as an officer of the court. The confirmation is not necessary when trial takes place by the High Court. Is that your answer? My argument is that the lawmakers made this provision by way of abundant precaution that session court is a lower court and they should not, on their decision, a man should not be hanged unless it is a reference is confirmed by the high court and by the divisional bench. You see, now यहाँ divisional bench नहीं सुनी, यहाँ 5 judges सुन रहे हैं, larger bench. क्यों उसमें 5 तो 2 judges अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर दिया गया, 2 अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर दिया गया। एक तो अपील और दूसरा ये जो रेफरेंस जो था, 2 अपॉर्चुनिटी से डिप्राइव कर दिया गया। और 5 मेंबर्स बेंच बनाने का कोई जवाब था? 2 मेंबर्स बेंच भी बनाया जा सकता था, 3 मेंबर्स बेंच बनाया, 5 मेंबर्स बेंच का क्या जवाब? Again, as an abundant precaution, that since the matter was in which the former prime minister of the country was involved, to give to the world a impression, a message that all possible. कसूरी साहब, जब आप ये बात कह रहे हैं ना कि this was done to give to the world an impression, the minute you say that, destroys your case. Why should we give to the world an impression? Actually, we are हमारे लिए impression बनाते नहीं, sorry, ठहरिए ना। If the whole purpose was to give to the world an impression, And the world has condemned you for this. ये क्या बात हुई है? ये तो कानून पाकिस्तान का लोगों को इम्प्रेशन देने के लिए तो नहीं करते ना फैसले कि दुनिया क्या कहेगी। भाई दुनिया जो मर्जी कहे। दुनिया ने जो कहा लीगल और कोई then I traveled, see, I traveled to London, legal बात to New York, let's come to America, and I just one of the top universities of the world where I explained the nitty-gritty of this case. London Council, please, any other legal issue which you want to raise? You've heard. जो है वो हमने पढ़ लिया और ये हो गया। ये जी है अपना इशू क्या है जो आप समझते हैं जो उनने एड्रेस की है, जो आप उसको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं? इशू देखें जी, इशू ये है कि prosecution produced me as for the motive. See, were the other occupants of the car produced as witnesses? See? Were the other occupants of the car produced as witnesses? No. See, why? Oh, हमारी we are very conventional families. हमारी women अदालतों में नहीं जाती। नहीं, देखिए, you are as good a witness as they are. Yeah, देखिए, the only thing लेकिन the only अच्छा thing यहाँ ये था कि सिर्फ हमने कसूर no.
They may have seen, eyewitness account is given by me and they may have seen and something. Inspector Ghulam Hussain. They may have seen something. See, Ghulam Hussain, who was on the spot. See. आपने देखा था उसको? जी आपने देखा था उसको? आपके स्टेटमेंट में तो है आपने नहीं। देखा था गुलाम हुसैन को शूट करते हुए? वो तो देखा ना जी, उसका केस यही है ना प्रोसिक्यूशन का कि ही वाज देयर। उसी आपने तो नहीं देखा ना? आपने मैंने कहा देखना जी, मैं मेरे को मामे का बेटा थोड़ी सा चलो वो अटॉर्नी जनरल आ गए क्या? Because we can't wait. कुछ आपको बात करना है तो हम आपका कसूरी साहब आपका थैंक यू फॉर। नहीं मैं सर मैं जी बताएं। मोटिव पढ़ना है उसी। जी बताएं मोटिव तो हम कर चुके हैं। नहीं मोटिव तो आपने देखा ही नहीं देखिए सर हम देखिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट लेट्स पुट इट दिस जी motive follows the act. I may have a motive in my head to kill 10 people. I may never do it. ठीक है, I can't be convicted for having something in my head. ठीक है, so first of all the act, motive की बात हम जा ही नहीं रहे. You are so kind enough to listen to me that. नहीं तो आप हमें जो act पढ़ लेंगे जरा, ये मेरी. नहीं जरूर पढ़ेंगे. This is my speech at the floor of the house. and ये जजमेंट के अंदर इसका जिक्र है। अच्छा फिर अगर ये बात आती है तो आर्टिकल 66 पहले पढ़िए आइन का। जी आर्टिकल 66 पढ़िए आइन का। ये तो आप फिर खराब कर रहे हैं अपना केस। ये ना करें। 66 पढ़ें। ये आप आर्टिकल 66 पढ़ेंगे वो तो कंसिडर ही नहीं हम कर सकते जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे है। जी आप देख लेना आर्टिकल 66 आइन का, आप वो यू आर अ फाउंडिंग मेंबर साइन। जी उसमें आर्टिकल 66 है। पढ़ने मैं मुझे पता है जी, मैं आई एम वन ऑफ द फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन एंड ओनली वन लिविंग फाउंडिंग फादर ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। आई प्लेड अ वेरी मेजर रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ माय लीगल बैकग्राउंड। कह रहे हैं ना पढ़ लेना। ये रहने दें, ये आप ये पॉइंट ना करें, अगला पॉइंट करें। चले मैं देते हैं ये आपको फायदे वाली पॉइंट। ये अब आ जाइए जी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पर। किस पॉइंट पे? ये कॉन्स्टिट्यूशन इसका कि whether this honorable court can listen to this 186 yes. Number one, that Article 143 of the Indian Constitution is identical with Article 186 of the पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन। ये मखदूम अली खान साहब ने बता दिया हमें जी। नहीं ये बात छोड़े, मखदूम अली खान साहब कर चुके हैं। अच्छा चलिए मैं आगे जा रहा हूँ। दैट this is Supreme Court of India AIR 1992 page 522 that close and past transaction cannot be reopened since the law believes in the finality of litigation. Agree with you. See, that the constitutional engineering by filing instant review before the Supreme Court will reshape, modify the constitution, hence the constitution will have to be rewritten because Supreme Court is not lawmaking body. That the President is empowered to refer any matter or question to the Supreme Court for its opinion, but subject to the condition that the matter should be live issue and not dead issue. Besides, the issue must be referred by the sitting president of the relevant period AIR 1992 Supreme Court of India 22. That the criminal case in which Supreme Court has given its final verdict in exercise of its jurisdiction under Article 185, 188, review of the Constitution cannot be reopened through indirect manner by exercising its jurisdiction under Article 186. That the then President Zardari was interested party and it was not appropriate for him to refer his father-in-law case for an advice of the Supreme Court under Article 186 of the Constitution, particularly so on the dead and settled issue 45 years old in which Mr. Bhutto was sentenced to death.
that the Supreme Court of Pakistan should avoid any adverse judgment or advice on the judicial conduct of the senior and distinguished judges of the past who are dead and cannot defend themselves, because this will open up Pandora box for the present judges also. Thus it will adversely affect the dignity and respect of the Supreme Court in the eyes of people of Pakistan. That the sole object of this reference is to remove stigma of conviction as a murder which adversely affect deceased Shaheed Bhutto's reputation in particular and PVP generally. It is not the constitutional obligation of the court to remove stigma of the family in exercise of jurisdiction under Article 186 of the Constitution. Sorry, sir. Reopening of the decided criminal case emerging from a prompt FIR and 41 witnesses in support of the prosecution is not permissible in the eye of law and constitution, particularly so when the convict has availed the jurisdiction of this honorable court under Article 185 and 188 of the Constitution. And that the people of Pakistan are questioning the Supreme Court of Pakistan, is not taking up Model Town murder case and Benazir murder case, which are current and pending, thus awaiting for justice to be done. That the Supreme Court of Pakistan has full constitutional jurisdiction: direct, suo motu under Article 184 of the Constitution, appellate jurisdiction under 185, advisory jurisdiction 188, and review jurisdiction under Article 188 of the Constitution. Mr. Bhutto availed two jurisdiction of this honorable court under Article 185 and 188. Hence, this case cannot be reopened in exercise of its jurisdiction by the Supreme Court under Article 186. That the Supreme Court judgment under Article 185 and 188 acts as a res judicata, thus cannot be reopened under Article 186 of the Constitution. That under Order 26, Rule 9 of the Supreme Court Rules 1980, second review is not permissible in the eye of law. That suppose the Supreme Court were to reopen Bhutto case exercising its jurisdiction under Article 186 of the Constitution, it will open up floodgate of litigation. Thus, court will be inundated in the tsunami of cases. That the present reference is neither of a public importance nor there is any question of law is involved. If at all it is a question, it may be the question regarding the stigma of the family. Hence, the court have no jurisdiction to wash out the stigma of any individual through Article 186 of the Constitution. That reference in hand suffer from huge technical error, as no question of law has either been raised regarding which the advisory opinion of Honorable Court has been sought. See, these are the law points which I would very humbly request this Honorable Court that before proceeding further, because this is a bridge, admissibility, you see, and I don't think we have yet crossed the bridge of admissibility, and these are the impediments, you see, in the way of crossing the bridge. These are the impediments, you see, and that court must look into it, because otherwise there will be scores of cases. Tomorrow, you see, the symbol case, party symbol case will also come up, you see, and we wouldn't like that kind of activity to continue in this country, because that will lower the dignity and the reputation of this honorable court, where we get the justice and fair play. Thank you very much. कसूरी साहब एक सवाल का जवाब दे। ये जजमेंट आपकी इतनी माशाल्लाह प्रैक्टिस है, काफी अरसे की है, मेरे जी कुछ 60 साल 60 साल सारे टेन्योर में कभी आपने इस जजमेंट को
एज ए रेफरेंस किसी कोर्ट में पेश किया, इसको रिलाई किया? मैं करता हूँ जी, मुझे तो कोई नहीं ना करता, मैं तो करता हूँ। किसी ने एक्सेप्ट की? किसी कोर्ट? मैं तो करता हूँ जी, क्यों नहीं करते? किसी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया? बिल्कुल करते, क्यों नहीं करते जी? देखिए कसूरी साहब, ये कोई पटियाला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं फैसला किया या नहीं कसूरी साहब, देखिए we are very grateful for you. You are a witness to history, but the matter before us was a presidential reference. And as far as senior counsel making uncalled for side remarks of other cases before us, I don't think that was appropriate. You may want to reflect upon it. If you don't want to reflect upon it, don't do. ठीक है? Making of speeches, that's the forum, or the media's forum. Here we are concerned with a presidential reference. Whether we like it or not, we can't disregard it. We will have hearing it because it was lay buried and it's been brought up. It was brought up earlier. You participated in the hearings, and we are doing sometimes duties we do. We are not even happy with doing them. Sometimes they're painful duties. There is a political aspect to matters. The point is, one point which we should all realize is how long will we tear the nation apart from within. We don't need enemies. We have enough enemies of our own to destroy this country. We can't sit on a table and talk about matters. We can't talk reasonably. You are a senior counsel, you're making side remarks. Fine. You don't like a particular judgment, do whatever you want to do with it. You know the legal course. I found it very unbecoming of a senior counsel to do that. I respect you always. I continue to respect you. This is not just your case, it's a matter of our history as well. There must come a point in time when we must say enough is enough. Let truth prevail. We all have committed mistakes. I mean, everybody says the other one is black and I'm white. I mean, without ever raising a finger on themselves. I, for one, agree with some of your political remarks. Idhar hum, udhar tum. I don't think they may have been appropriate at all. But we're not dealing with that aspect. That's a matter for politicians and historians. We're dealing with advisory jurisdiction, which you, people like you, who framed the Constitution, granted us. We did not want this advisory jurisdiction. You gave us. Now it has come, it says shall do it. So we have to do it, whether we like it or not. So let's always respect each other, and not just come and say, capture a headline tomorrow and make some statement. આજકાલ the fashion is the courts cannot respond to anything. Any person, Tom, Dick or Harry, will go outside and make a statement. I mean, even there are elements, right? There's no proof, no substance. They make allegations. Right? There is something, please produce it. Otherwise, don't. I mean, it's just a question of hits, numbers game, how much hits you earn. Let's forget this. Let's make this a proper, decent country to live in. We are doing a duty. You're doing yours. We are very grateful to you. We never say anything to you about your conduct. We are just conducting a case. So please don't mind if you've said anything. And so far, it has all been very amiable. Maybe, yes, of course, it was father. We feel for him. I mean, your Nana was my father's in the working committee together. I did not know he was your Nana. I just learnt of it. Now, Attorney General, can't wait anymore. If you want to say something, please do so. We will then, what? Few submissions, my lord. Sir, the dignity. Dignity and I don't want you to respond. Sir, the dignity and respect of this court is very dear to me, and whatever I said just to build up my case. You see, I had no animus against anybody, and I'm here only to assist the court, and it is for the court to decide the future course of action under the Constitution. Thank you very much, sir. I'm so grateful that you have listened to me for such a... and thank you for the book. We'll look into it also. That's an interesting book because that will give you the history. It's a most checkered history of this country. Very few people in Pakistan write books, and I think anyone who writes a book in Pakistan should be commended. Very kind of you, Siti. Ji. Thank you. God bless you. Chaudhary Sahab, do you want to add anything? My lord, just summing it up, and I would just... वो आप हमें document दे दीजिएगा. My lord, वो मैं दे देता हूँ. My lord, सिर्फ एक paragraph I would like to read, and that is interesting. My lord, this is CMA 66. This is a written submission by
मिस रीमा उमर, और उसमें उन्होंने प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट की जो नॉन फुलफिलमेंट है उसके ऊपर उन्होंने जो हिस्टोरियंस ने विज़ भट्टोस केस लिखा है वो उन्होंने कोटेशंस दी हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जी. Want us to read that? CMA 66. CMA 66 By amicus, we had appointed an amicus. My lords. जी. और उनका अगर पेज 7 टाइप रिटन पेज 7 नीचे बॉटम पे हैं जी पेज नंबरिंग. You want to read it short passage में लंबा? सिर्फ एक पैराग्राफ. पढ़ ले. The violation. Which page? My lord. 7. जी. The violation of these procedural requirements in the trial are documented by many scholars as evidence of the bias and partiality of the court. To substantiate the claim that Bhutto's conviction was a miscarriage of justice, America's former Attorney General Ramsey Clark wrote at the time that Bhutto had been twice the victim of unfair judicial proceedings and would be the victim of legalized political murder. Historian Frank McLean condemned the partiality in proceeding of the case, saying Bhutto could hope for neither due process nor a fair hearing, and the Chief Justice Anwarul Haq presided over appeal is perhaps the greatest injustice in this case. The historian Ian Talbot wrote that the proceeding of the case revealed that Dya was set on Zulfikar Ali Bhutto's judicial murder. The legal historian Paula Newberg writes that Bhutto conviction caused profound public dismay with the civil courts for years after their verdict. It was assumed the military government had found a way to eliminate its most profound opposition by influencing the justices and judicial decision. Thus, the viewpoint across scholars and observers writing on the trial are largely unanimous in declaring the trial to be a miscarriage of justice. My Lord, one thing, Your Lordship, we also adopt the arguments which were made by Justice Manzoor Malak, my Lord. I have known him as a very ये 66 से पढ़ा आपने? My Lord, it is not by Rimawer, it is by Yasser Qureshi. My Lord, ये ऊपर ये लिखा हुआ है 65 है उनकी लिखा हुआ है, ये 66 है by Yasser Qureshi. हमारे पास जो कॉपी आई उसके ऊपर वो लिखा हुआ है. वो 66 है शायद. ये आप ठीक कह रहे हैं, मेरे पास भी यही है, लेकिन अगर आप इनका पहला पेज देखें, open it and you'll see करेक्शन हो गई भी. वो 66 में है, रीमा उमर की जो पेपर बुक है वो that is CMA 66. नहीं 66 यासर कुरैशी की. गलत लग गया. वो ऊपर पेज गलत लग गया हमारा. माय अपॉलॉजीज. दैट्स फाइन. माय लॉर्ड, सिर्फ एक चीज जो है, एक माय लॉर्ड जो there has been, this trial was conducted on an investigation which was purely totally illegal. Basis of that investigation, there was no judicial order which could have permitted, and without any judicial order, no investigation in a case which has been closed by a magistrate could have been done. So the entire edifice of this case is built on investigation which is illegal. One thing जो my lord जो उसका है 374 वाला, उसका आंसर my lord सिर्फ 185 आर्टिकल 185 में है. Probably it says कि जी appeal lies to the Supreme Court when a case is withdrawn by the High Court for trial. Sorry, say that again. My lord, article 185 says that a direct appeal lies to the Supreme Court when a High Court withdraws a case for trial before itself, my lord. And ये 185 सेक्शन में अगर वो करेगी तो उसके खिलाफ अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में आएगी, लेकिन रेफरेंस तो कहीं भी नहीं है ना. रेफरेंस नहीं है my lord. सर बात ये है, रेफरेंस नहीं है. दिस इज वन राइट जो है उसमें 374 में लिखा है कि अगर रेफरेंस वो नहीं होगा तो एग्जीक्यूशन नहीं होगा. एग्जीक्यूशन ये कह रहे हैं. ये बिल्कुल ठीक, ये दुरुस्त है मानो. जी साहब, आपकी बात से अगर मैं समझाऊं, ये आप समझ इसको एडमिट करते हैं कि इस केस में
इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे और जुडिशियल 35 स्टेज में कौन सा वाला Miscarriage of justice. सरकार की तरफ से इंटरफेरेंस थी। My lord, it seems, my lord, अगर ऐसी थी क्या तो क्या गवर्नमेंट कोई इरादा रखती है कि ये इंटरफेरेंस खत्म की जाए, उसके लिए कोई मैकेनिज्म मिल जाए? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और इंडिपेंडेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, of course, my lord, क्या प्लान है ये भी आप बताओ। वो तो हमारा जी, हम तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के पहले दिन से दाई रहे हैं और हमेशा क्या इसके स्टेप, उसके लिए क्या स्टेप्स ले रहे हैं ये आप बताएं। My lord, अब नई गवर्नमेंट हैज बीन फॉर्म जी, वो उसके जैसे ही जो भी आता है वो उस पे या इस रेफरेंस में मशवरा दे। My lord, इसके ऊपर तो गवर्नमेंट्स आती जाती रहती हैं, हम अपना काम करें, दूसरों को अपने काम करने दें बेहतरीन तरीके से। तो थैंक यू। वी विल व्हाट वी विल डू इज मे बी नॉट टुडे बट वन ऑफ द honorable members will be retiring soon, so it may not be sufficient time to come up with a detailed opinion. We may announce a short opinion. I don't know when we'll have a meeting and discussion, so we may do that. So everybody, we thank everyone for their assistance. Your Lordship had directed to pose certain questions. I am filing the answers to those questions, and my Lord, Justice Yahya Afridi had directed that the transcript be filed with highlighting. I'm doing that today. Thank you. And the thing about the bias which was not addressed, I must commend all first of all, our thanks to the micers, and I must commend all the counsel who, each one of you conducted the case admirably and very professionally. And we will maybe convene again for a short time, not today, and another day after.